آج پوری دنیا اس لیے سکون کو ڈھونڈ رہی ہے، اور پوری دنیا اس لیے بے قرار ہے کہ پوری دنیا کے اندر گناہ بڑھ چکے ہیں، پوری دنیا کے اندر جرائم بڑھ چکے ہیں، اور وہ بھی ایسے ایسے گناہ جن کا نام لینے میں شرم آتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلم ہو غیر مسلم ہو، علم والا ہو جاہل ہو، امیر ہو غریب ہو، آج پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر زنا کی وبا بڑھتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا تو اپنی جگہ، ہمارے ملک پیارے ہندوستان کے اندر گینگ ریپ کی واردات، زنا کے اڈوں کی آبادی، پکنک کے نام پر، لڑکیوں سے دوستی کے نام پہ باضابطہ طور پر زنا کو، بدفعلی کو رواج دیا جا رہا ہے۔ کہیں پر سودی کاروبار، الگ الگ سنگٹھنوں کے نام پر مسلمانوں کو سود میں، بیعت میں گرفتار کیا جا رہا ہے، جبکہ حضرت مفتی صاحب قبلہ موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ بھوکے رہنا تو گوارا کر لو، مگر سود کے لقمے کو کبھی گوارا نہیں کرنا، اس لیے کہ ہمارے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، اتنا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم مسلم سے، داڑیاں لمبی کرنے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، صرف سروں پر خوبصورت ٹوپیاں پہننے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا سکون دل میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، اللہ کا ڈر یہاں ہے، اللہ کی خشیت یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، عشق مصطفیٰ یہاں ہے۔ دل کو آباد کرو، جسموں کو آباد کرنے والوں اپنے دلوں کو آباد کرو۔ گناہ بڑھ رہے ہیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی نماز کو ترک کر رہا ہے، مجھے بتاؤ اتنی بڑی خوبصورت جامع مسجد بنانے والوں میں تمہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی بڑی مسجد بنی ہے، یہ جمعہ میں بھرے گی بس، اور جمعہ میں بھرے گی، اور وہ بھی صرف 2 رکعت کے لیے بھرے گی۔ پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں، لیکن دعا بھی کرتا ہوں اللہ کرے یہ مسجد فجر میں بھی بھری رہے، ظہر میں بھی بھری رہے، عصر و مغرب میں بھی بھری رہے، مگر یاد رکھنا مسجد بنا کر سر فخر سے اونچا کرنے والوں، کانچ مسجد کی زینت نہیں، جھومر مسجد کی زینت نہیں، رنگ روغن مسجد کی زینت نہیں، مسجد ویران ہے کانچ کے بعد بھی، جھومر کے بعد بھی مسجد ویران ہے، رنگ روغن کے بعد بھی مسجد تم سے خوش نہیں ہوگی، وہ غمگین ہی رہے گی۔ مسجد کی اصل خوبصورتی، مسجد کی اصل زینت سجدوں میں ہے، جس مسجد میں جتنے سجدے ہوتے ہیں وہ مسجد اتنی زیادہ مزین ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جماعت کو ترک کرے، نماز کو صرف نہیں جماعت کو ترک کرے، وہ مسافر بھی نہیں، وہ بیمار بھی نہیں، وہ ایسا مقروض بھی نہیں کہ اس پر تقاضا ہو اور عزت جانے کا خطرہ ہو۔ یعنی جن صورتوں میں جماعت کو چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ان صورتوں کا جو ہے اللہ اکبر بظاہر اس سے 2 4 نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق کیا رہ گیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جماعت کو چھوڑ کے مسجد کو ویران کرتا ہے کبھی اس کے پاس مت بیٹھنا، ورنہ اس پر برسنے والی لعنت تم کو بھی اللہ کے عذاب سے 2 4 کر دے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نمازی جماعت چھوڑنے والے کی صحبت میں بیٹھے اس پہ بھی لعنت برستی ہے، اگرچہ وہ اس کے نماز چھوڑنے سے یا اس کے جماعت ترک کرنے سے راضی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ سکون کے متلاشی ہو اور اللہ کے گھر کو بے قرار کر دیا ہے، اللہ کے گھر کو بے چین کر دیا ہے۔ جو قوم اللہ کے گھر کو بے چین کر دے اس قوم کے گھر میں کبھی سکون نہیں اتر سکتا، اس قوم کے گھر میں کبھی قرار نہیں اتر سکتا۔ سکون کے متلاشیوں، نم گدوں
پیسوں سے انسان نرم گدے خرید سکتا ہے، دولت کے بل پہ نرم گدے خرید سکتا ہے، دولت کے بل پہ کبھی سکون کی نیند وہ خرید نہیں سکتا۔ نیندیں خریدی نہیں جا سکتی، گدے خریدے جا سکتے ہیں، چیزیں خریدی جا سکتی ہے، سکون خریدے نہیں جا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے کسی نے کچھ کر دیا، دھندا نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، سکون نہیں ہے، ڈر لگتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے ادھر سے آواز آتی ہے مجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم ہی اپنے آپ کے دشمن ہیں، ہم نے ہی اپنے آپ کا برا کیا ہے۔ کیا برا کیا ہے؟ گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے ہم نے سکون کو غارت کیا ہے، ہاں سکون کو غارت کیا ہے۔ واللہ ان علماء اور سادات کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، صرف بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ، تو جب بسم اللہ پڑھنے سے قبر کا عذاب دور ہو سکتا ہے، تو جو بندہ 5 وقت کی نمازوں میں روزانہ 37 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اس پر دنیا کا عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ امت محمدیہ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، اللہ امت محمدیہ پر کبھی اجتماعی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس قوم کو ماہ رمضان اور سورہ فاتحہ جیسی نعمت دے دی گئی ہے وہ نعمت کبھی برباد نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی اجتماعی عذاب کا شکار نہیں ہو سکتی۔ مجھے بتاؤ بسم اللہ سے قبر کا عذاب جا سکتا ہے تو بسم اللہ کی برکت سے دنیا کا عذاب نہیں جا سکتا۔ دوسروں پہ دوش دینے والوں، ہم نے گناہ کیے ہیں اور ہر بندہ اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے اور کون کتنا پاپی ہے۔ سکون کے متلاشیوں، اس وقت تک مسلمان فٹ پاتھ پر بھی سکون کی نیند سوتا تھا جب وہ آنکھوں سے پاپ نہیں کرتا تھا۔ آج 99% نوجوانوں کی پوزیشن یہ ہے، کتنوں کی آنکھیں ہیں جو پاپ دیکھنے سے محفوظ ہے؟ پکچر کے ننگے پوسٹر ہم دیکھیں، رات کی تاریکیوں کے اندر زنا کے مناظر کون دیکھ رہا ہے؟ میں نام نہیں لوں گا ملک کا، اسلام کے نام پر ایک ملک کو بنا ماضی قریب میں جب پوری دنیا کی سروے رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ ننگی پکچریں کہاں دیکھی جاتی ہے تو اس ملک کا نام پہلے نمبر پہ تھا جو اسلام کے نام پہ ماضی قریب میں بنا۔ یہ حال ہے کس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں؟ کہاں تو ہماری طہارت کا حال یہ تھا، ہماری پاکیزگی نگاہ کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، ایک موقع پر مجاہدین کا لشکر عورتوں کے قریب سے گزرا اور عورتوں کو مکر کے طور پہ میموریاں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ نگاہیں نیچی کر کے گزرے تھے، ایک لڑکی نے کہا کہ تمہارے سینوں میں دل ہے کہ پتھر ہے، تم ہمیں دیکھتے بھی نہیں۔ تو کسی مجاہد نے کہا تھا کہ جس کی نگاہوں میں مدینے کا سرما بسا ہو وہ کبھی کسی لڑکی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ یہ نگاہوں کے تقدس کہاں تھا؟ ہر بندہ خود جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ۔ میں یہ نہیں کہوں گا اس نے یہ کیا اس نے، مجھے کہنے کا حق بھی نہیں ہے کیونکہ میں آپ کی آبرو کا سودا کرنے نہیں آیا، بلکہ مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ میں آپ کو بے عزت کر، لیکن ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے۔ یہاں پر بہنیں اور بیٹیاں بھی بڑی تعداد میں، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ آج عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرنے کی جتنی زیادہ شوقین ہے پوری دنیا کے اندر، مغربی تہذیب کو دیکھ کر شاید ہی کچھ ہو۔ آج اگر مسلمان لڑکیاں کسی دکاندار، کپڑے کے دکاندار کی شاپ پر جائے گی تو کہے گی ذرا وہ کپڑے نکال جو فلاں سیریل میں فلاں اداکارہ نے پہنا تھا، اور وہ کون سے کپڑے؟ جس کی آستین ہی غائب ہو، جس کا دوپٹہ اتنا پتلا اور باریک ہو کہ اوڑھنے کے بعد بھی بال چھپتے نہیں، بلکہ اب تو لوگ اوڑھتے کہاں ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہنسیے گا نہیں، ہنسنے کی بات بھی نہیں ہے، دکھ کی بات ہے۔ مولانا کو دیکھے تو سر چھپا لے، مولانا آ رہے ہیں، اور شرابیوں کے درمیان
जुआरियों के दरमियान, शादी में काफिर कैमरामैन के दरमियान पूरे दुपट्टे उतार करके खड़ी है, नुमाइश कर रही है। क्यों भाई, पूरी दुनिया में आप मौलाना ही को पापी समझते हैं? उसको देख के आप मुंह छुपा रही हो, अदब से कर रही हो, अच्छी बात है, इतना तो रह गया कम से कम। लेकिन हमने पूरी दुनिया के अंदर अपनी औरतों को बेनकाब किया। सुनो, अगर ये समझते हो कि मैं हर साल हज के लिए जाता हूं, हर साल उम्रे के लिए जाता हूं और मैं नमाज भी पढ़ता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा नामहरम लड़कों के और मर्दों के सामने जाती हो, बेपर्दा घूमती हो और वो उस घर के मर्द उसको मना नहीं करते, आका फरमाते वो मर्द लोग दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है ना उनकी दुआएं कबूल करता है। एक वक्त तो वो था कि औरतें लिबास पहनने से पहले उसको देखती थी कि ये कपड़े सुन्नते सैयदा फातिमा के मुताबिक है कि नहीं है। आज हम अपनी बेटियों को, लड़कियों को जींस और टी शर्ट पहना दिया। अरे ये मौलाना लोग तो दकियानुसी बात करते हैं, पुरानी बातें, रोशन ख्याल बनो। लड़कियों को, लड़कों को आप टी शर्ट जींस पहना दे, मैं अभी कोई इस पर एतराज नहीं करता। लड़कियों को पहना दिया, शॉर्ट शर्ट पहना दिए, जींस पहना दिए, बगैर दुपट्टे के बाहर निकाल दिया। हम रोशन ख्याल है, शक्की लोग थोड़ी है। याद रखना, जब जब मुस्तफा जाने रहमत का दिल दुखाओगे, रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। और जब लड़कियों को बेपर्दा किया, लड़कियों को आवारा किया, तो फिर बेटियों ने फिर वो दिन दिखाए कि काफिरों के साथ हाथ पकड़कर भाग गई। पूरी दुनिया के अंदर चर्चे हो रहे हैं। आप मुझे बताएं, क्या आज से 50 साल पहले मुसलमान के बारे में कभी सुना था किसी की बेटी भागी हो? आज से 100 साल पहले कभी सुना था किसी की बेटी भागी हो? आप क्यों आज बेटियां क्यों भाग रही है? आज चर्चे हो रहे हैं। हालांकि मैं ये बात कहना चाहता हूं, इस पर टीवी में डिबेट हम करने के कतन कायल नहीं है, अखबारात में लिखने के कतन कायल नहीं है कि मुसलमानों की बेटियां भाग रही है। मैं ये बात आज भी कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया की सर्वे कर लिया जाए, जितनी मुसलमानों की बेटियां आज भी बाहया है, किसी कौम की बेटी बाहया नहीं है, लेकिन चंद एक की वजह से पूरी दुनिया में लोगों की बदनामी हो रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आओ मुझे एक मुस्लिम बेटी याद आ रही है। अगर हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन बात क्या याद आ गई तो अर्ज करूं। आज हमने बेटियों की तरबियत के लिए क्या ख्याल किया? सीरियल दिखा के तरबियत कर रहे हो, अल्लाह अकबर, नचनियों को दिखा के तरबियत कर रहे हो, फिल्में दिखा के तरबियत कर रहे हो। वल्लाह, बेटी है, बेटी 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 को समझा क्या है? बेटी जन्नत है। पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जवान हो जाए और नेक औरत की शक्ल में हो तो शौहर के लिए जन्नत, माँ बन जाए तो उसके कदमों में जन्नत है। वल्लाह, कैसी बात है, कैसी अजीब बात है। बेटी जन्नत, ये जन्नत है, लेकिन बेटी नेक होनी चाहिए। बेटी बेटी हो, आग की बेटी ना हो, वो बेटी होनी चाहिए। बेटियों ने बाप का सर फख्र से कितना ऊंचा किया है। अगर मैं बेटी की हैसियत से एक ऐसी खातून की बात करूं, अल्लाह अकबर, जिनके बाबा सैयदुल अंबिया है, ताजदार कौनो मकां है, कायदुल मुरसलीन है, सैयदुल आलमीन है। वल्लाह, जब हम बेटी की हैसियत से नबी की बेटी को देखते हैं तो फिर हम रश्क करने लगते, काश हमें भी बेटियां होती और हम भी बेटियों के बाप होते। क्योंकि मेरे आका की बेटियां सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, रकिया, तकिया, राकिया, साजिदा, अल्लाह अकबर, आलिमा, गैरे मुअल्लिमा, उम्मे अबीहा, मलके फिरदौस से बरी, सैयदाए कौनैन, मखदूमाए कायनात, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, मेरे नबी की वो बेटी है जिसके दुपट्टे को, जिसके सिर्फ दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। ये मेरे नबी की बेटी है। मर्द तो मर्द है, इंसान तो इंसान है। मेरे नबी की बेटी के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। इसीलिए मेरे इमाम यूं खिराज पेश करते हैं, जिसका आंचल न देखा, जिसका आंचल न देखा, महो महर ने उस रिदाए नज़ाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए आका फरमाते हैं, फातिमा ने अपनी तहारत और इस्मत की ऐसी हिफाजत की कि उसके तकवे की बरकत से
قیامت تک کہ اس کی اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. ایک بات پوچھتا ہوں، آخر یہ سید بھی تو دو آنکھ والے ہیں، ایک ناک والے ہیں، دو ہاتھ والے ہیں، دو پیر والے ہیں، ان کی اتنی عزت کیوں ہے کہ کوئی ان سے دشمنی رکھے تو کعبے میں مرے تو بھی جہنم میں جائے؟ کیوں ان میں کیا ہے؟ کوئی سرخاب کے پر لگے؟ نہیں، یہ سیدوں کی جو ماں ہے نا، جو اصل سید ہیں، سب نسل ہے وہ اصل تھی، اصل سید، اصلی نہیں بول رہا ہوں، اصل سید ہے. توجہ کرنا، ورنہ میرے جانے کے بعد اتنا مت کر دینا کہ اصلی. ہم تو اصلی نقلی والا میٹر ہی نہیں رکھتے. ہمارے یہاں سنیوں میں مومن بھی اصلی ہے، نمازی بھی اصلی ہے، نیک بھی اصلی ہے، متقی بھی اصلی ہے، سادات بھی اصلی ہے، پیر بھی اصلی ہے. ہم اصلی رکھتے، اصلی مسلک رکھتے، سب اصلی رکھتے. ہاں جو گندے ہیں پھر وہ ہیں، ہم ان کی تو بات ہی نہیں کرتے. اور ایک بات کہوں، لوگ کہتے ہیں اصلی ملیں گے کہاں، اصلی ولی کہاں ملیں گے، اصلی متقی کہاں ملیں گے، اصلی پرہیزگار کہاں ملیں گے؟ میں صرف ایک بات، تو اصلی بن جا، تجھے سب اصلی ہی ملنا ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اصلی بن جاؤ تم نے بن جانا ہے خسرو، تمہیں ملنا تو محبوب الہی ہے. اور ورنہ تم چیٹنگ باز بنو تو پھر کیا ہے؟ کسی نے ایک بار حجاج سے کہا، حجاج شرم کر، بہت ظلم کرتا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا تو بھی مسلمانوں کا امام ہے. صدیق اکبر ہی مسلمانوں کے امام تھے، وہ کیسا عدل کرتے تھے، تو کتنا ظلم کرتا ہے. تھا حجاج بڑا ظالم، بڑا بدبخت، لیکن اس نے جواب بہت اچھا دیا. کبھی کبھی برے لوگ بھی اچھی بات کر جاتے ہیں، بہت اچھا جواب دیا اس نے. حجاج کہتا ہے ابو بکر کی طرح امام چاہتا ہے تو ابو ہریرہ کیوں نہیں بنتا؟ تو ابو ہریرہ بن، تو ابو ہریرہ بنے گا تو تجھے ابو بکر جیسا مل جائے گا. تم سارے ناچ نچوڑو کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، عیاشی کرتے رہو، امام تمہیں ابو بکر صدیق ملے؟ ارے ان کے مقتدی کو بھی تو دیکھ. امام مقتدیوں کی طرح ملتا ہے، جیسا مقتدی ہوگا ویسا مقتدا ہوگا. اسی لیے تو ہم نبی کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ جیسا مقتدی ہوتا ہے ویسا مقتدا ہوتا ہے. ہم مقتدا کو دیکھتے ہیں کہ مقتدا میں کوئی عیب نہیں ہے تو ہم بالکل کہہ دیتے ہیں جب مقتدا بے عیب ہے تو مقتدی بھی بے عیب ہے. اسی لیے ہم مقتدا کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بات دور نکل نہ جائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی شہزادی، یہ سادات پر جو اند اللہ جو سادات ہے، اند اللہ، اب اس کی تشریح علماء سے کر لیں آپ، اند اللہ جو سادات ہے اور وہ کچھ بھی کر لیں ان پہ جہنم کی آگ حرام ہے. کیونکہ اند اللہ سادات ہونے کی وجہ سے پہلے تو وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے، کیونکہ خون رسول ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے برائیوں کے قریب جانے کے لیے. ہاں یہ بات خاص ہے، اس لیے کہ ہر دور میں دیکھیں آپ، جو اند اللہ سادات ہیں وہ زمانے میں سب سے زیادہ متقی نظر آئے. یہ اب حضرت امام جعفر صادق کو دیکھیں، ان کے دور میں ان جیسا متقی کوئی نظر نہیں آتا. امام زین العابدین کو دیکھیں، امام محمد باقر کو دیکھیں، امام موسیٰ کاظم کو دیکھیں، امام علی رضا کو دیکھیں، امام تقی کو دیکھیں، امام نقی کو دیکھیں، حسن عسکری کو دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو دیکھیں، معین الدین اجمیری غریب نواز کو دیکھیں، حضرت محبوب الہی کو دیکھیں، حضرت مخدوم سمنا کو دیکھیں، حضرت شاہ برکت اللہ کو دیکھیں، سرکار وارث پاک کو دیکھیں، سرکار صابر پاک کو دیکھیں. ہے ان جیسی کوئی مثال؟ ہے کوئی جیسی مثال؟ تو جو اند اللہ سادات ہے، لیکن اگر وہ کچھ کر بھی لے بفرض، میں یوں ہی جو مثلاً کہہ رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں، کچھ اور بات نہیں کہا. بہت ڈر کے آج کل گفتگو کرنی پڑتی ہے کیونکہ سننے والے لوگ ہی بہت شوشے گوشے نکالتے ہیں. ہاں بیاج سن کر جاتے ہیں اور اس کو پیاج بنا دیتے ہیں. مسائل تو ہوتے ہی ہیں پھر. ہاں یہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے ڈر لگتی ہے. اند اللہ جو سادات ہیں ان پہ جہنم حرام ہے. مرنے سے پہلے اللہ انہیں سچی توبہ کی توفیق دیتا ہے. کیوں؟ نسبت فاطمہ جن کو نصیب ہو جائے اللہ انہیں جہنم میں جانے نہیں دے گا، کیونکہ ان کی ماں نے اتنا تقوی اختیار کیا، اتنا تقوی کہ ان کی ماں کے تقوی کی برکت آج تک ان کو مل رہی، قیامت تک ملتی رہے. اب پتا چلا اگر ماں متقی ہو جائے
تو اس کے تقوی کی برکت اس کی اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہے. اور تقوی جس بلندی پر جائے گا برکت اتنی نسلوں تک جائے گی. آپ سیدہ فاطمہ کی طرح متقی نہیں ہو سکتی مجھے پورا یقین ہے، لیکن کم سے کم اتنی تو متقی بنو کہ تمہاری اولاد کو تمہارے تقوی کی برکت ملے. کیا بھاگ کر شادی کرنے والی بیٹی بھی کبھی اپنی اولاد کو سکون کی دولت دے سکتی ہے؟ جس نے فون پر لمبی لمبی گفتگو کر کے 2-2 گھنٹے گزار دینا ہے اور جسے مردوں کی مشابہت اچھی لگتی ہے، آپ بتائیں کیا ایسی بیٹی کی گود میں بھی کوئی بابا فرید جیسا جنم لے سکتا ہے؟ سوچیں نہ صحیح. مجھے تو اس بات کی فکر کبھی کبھی ہوتی، کبھی کبھی نہیں، اکثر سوچتا ہوں. حالانکہ کوئی مفکر نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر خیال آتا ہے نیک ماں باپ ملے تھے اور اولاد گنہگار اور مجرم پیدا ہوئی تو نیک ماں باپ روکتے اور ٹوکتے رہے، پھر بھی اولاد گناہ سے نہیں رکی. یہ جو آج کے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں کل کے ماں باپ ہیں. جب ہمیں نیک ماں باپ ملے تو انہوں نے اتنا کنٹرول کیا پھر بھی اتنے گناہ ہیں. جب یہ لڑکے لڑکیاں ماں باپ بن جائیں گے تو جن نسلوں کو گنہگار اور پاپی ہی ماں باپ ملیں گے ان نسلوں کے جرائم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کیا جرائم ہوں گے، کیا گناہ ہوں گے. اور سن لو، زمین کے اوپر جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو دل کی زمین بے قرار ہو جاتی ہے اور بے چین ہو جاتی ہے. تو مجھے وہ یاد آتی ہے بات جو میں کرنے چلا تھا کہ کیسی بیٹیاں تھیں، کیسی بیٹیاں تھیں. ایک لڑکی تھی بہت خوبصورت تھی. ایک نوجوان کی اس پہ نظر پڑی. نوجوان کا نام بھی نہیں لوں گا، حالانکہ نام ذہن میں لیکن نہیں لوں گا. نوجوان کی نظر پڑی اس پر، ایک نوجوان کی. اور اس جوان نے جیسے آج کل کے لڑکے فکرے پاس کرتے ہیں، ڈائلاگ بازی کرتے ہیں، ایسے اس نوجوان نے بھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھے وہ جوان. انہوں نے ڈائلاگ کہا کہ کتنی خوبصورت ہو تم، تمہاری آنکھیں جھیل سی لگتی ہے، اس جھیل میں اتر جانے کو دل چاہتا ہے. یہ جملے دیکھیے، رومانیت ہر دور میں رومانیت رہی ہے، عشق و محبت کا مزاج ہر دور میں رہا ہے، لیکن جن کے دلوں کے کنیکشن گنبد خضرا کے مکین سے جڑے رہے ہیں. اس لیے کہ یاد رکھنا، عشق با غیرت ہوتا ہے، کبھی بے غیرت نہیں ہوتا. اس ایک دل میں کتنوں کو جگہ دو گے یار؟ جب دھوپ اور چھاؤ جمع نہیں ہو سکتے، سردی گرمی جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، تو پکچر کا ہیرو اور گنبد خضرا کا مکین ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ عشق کے دعوے دار بھی ہو، عشق رسول کے دعوے دار بھی ہو، اور کس کس خان صاحب کو دل میں بسا رکھا ہے. بال رکھے تو ان کی طرح، چلے تو ان کی طرح، بیٹھے تو ان کی طرح، سر منڈائے تو ان کی طرح. اب تو عجیب بال منڈا رہے ہیں. ممبئی تک جاتے ہیں بال کٹانے کے لیے، سائٹ کا پورا جو ہے وہ ٹکلا ہوگا اور اوپر جو ہے وہ سر کے بال ہوں گے. پتہ ہے آپ کو، ہنسنے کی بات نہیں ہے، میرے دل کا درد ہے واللہ کہہ رہا ہوں. یہ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، 300-350 سال پہلے اس طریقے سے گدھوں کے بال رکھے جاتے تھے. نیچے سے تراشا جاتا تھا اور اوپر سے ان کے بال ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ گدھے آوارہ گدھے نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی کی ملکیت میں اس نشانی کو لگانے کے لیے، گدھوں کو، اونٹوں کو، ان لوگوں کو کہ یہ آوارہ نہیں ہیں. وہ گدھے جو آوارہ نہیں تھے یہ ان کی نشانی تھی، اور آج یہ آوارگی کی نشانی بن گئی. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے سروں پر بال بختی اونٹوں کی طرح رکھیں گے. جب تم دیکھنا تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ گئی. کہاں جا رہے ہو؟ حضور کی سنت پسند نہ آئی؟ جس کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے سوارا ہو، جس کے بالوں کو، جس کے ابرو کو، جس کے رخسار کو، جس کی داڑھی کو، جس کے سینے کو، جس کے ہاتھوں کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے سوار کر پیدا کیا اور شاہکار قدرت بنا کر جس کو بھیجا ہو، اس کی اداؤں کو چھوڑ کر کس کی اداؤں کی طرف جاؤ گے؟ آؤ اس کے طریقے کی طرف جس کا طریقہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے، جس کا طریقہ دلوں کو قرار عطا کرتا ہے. تو بہرحال
اس جوان نے کمنٹ پاس کیا، فطرہ کہا کہ کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں، دل چاہتا ہے کہ جھیل سی آنکھوں میں اتر جاؤں۔ آج کل کی کچھ لڑکیاں، کچھ سب کی بات نہیں کہتا، آج بھی نیک بچیاں موجود ہے، وہ اپنے اوپر نہ لے، لیکن کچھ لڑکیاں ہوتی مغرب زدہ، فلمیں دیکھنے والی، سیریل دیکھنے والی، تو مٹک جاتی، گردن ہلانے لگتی، جھرجھری دینے لگتی۔ مگر قربان اس لڑکی نے کہا میری آنکھیں اچھی لگی، کہا بہت خوبصورت ہے تیری آنکھیں، کہا رکنا ابھی آتی، رکنا ابھی علاج کرتی ہوں۔ گھر گئی، چاقو لیا، آنکھیں کاٹی، اور آنکھیں کاٹ کر کے ایک تشت میں رکھا، ایک چٹھی لکھی کنیز کو، حالانکہ آنکھ کاٹنے سے پہلے چٹھی لکھی گئی تھی، چٹھی لکھی کنیز کو دے دیا کہ وہ لڑکا وہاں کھڑا اس کو دے دے۔ جب کنیز تشت لے کر آئی کپڑا ڈال کے تو کہا تحفہ آیا ہے۔ نوجوان خوش ہوا، چلیں پہلی محبت کا نشانہ تیر جو ہے نشانے پر لگ گیا، تحفہ بھی آ گیا۔ جب اس نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا دو کٹی ہوئی آنکھیں تھی اور ایک چٹھی تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا جو آنکھیں مردوں کو میری طرف متوجہ کر کے میرے فتنے میں مبتلا کرے، ایسی آنکھوں کو میں اپنے ماتھے میں رکھنا پسند نہیں کرتی۔ اندھی بن کر رہنا مجھے گوارا ہے، مگر پاپی بن کر رہنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ایسی لڑکیاں تھی ہماری، ایسی بیٹیاں تھی ہماری۔ آپ مجھے بتائیں آج کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے؟ تو آؤ، گناہ بڑھ گئے اس لیے بے چینی بڑھ گئی۔ اب بے چینی کا علاج سب سے پہلے گناہ سے توبہ، اس لیے کہ اسلام میں توبہ وہ عظیم دروازہ ہے کہ جو بڑے بڑے پاپیوں کے پاپ کو مٹا دیتا ہے، اور یہ قیامت تک کھلا رہے گا، اور اس دروازے کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، اس دروازے کو کھول بند کرنے کی ذمہ داری کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ جہاں بیٹھ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں دو ندامت کے آنسو بہا دے، صرف دو آنسو ندامت کے بہا دے، اور سچے دل سے معافی مانگ لے، وہ ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ لیکن ہم نے قدر نہیں کی اللہ کی رحمت کی، اللہ کی رحمت کی قدر نہیں کی۔